مثلا جب پوچھنے والے نے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مردوں میں سے، مردوں کا لفظ نہیں بولا، آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ تو پھر انہوں نے کہا نہیں یا رسول، نہیں سوری، آپ نے فرمایا عائشہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے تھا، تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا عائشہ اس کا کا باپ۔ باپ۔ ان کے اندر پھر وہ اتنا غلو آتا ہے کہ انہیں چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں، سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب، جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے۔ یہ تو بات ہی غلط ہے کہ کوئی شخص اہل بیت ہو یا صحابہ کرام، اچھا، ان دونوں میں سے کسی سے بھی، چونکہ اللہ کے رسول سب سے محبت رکھتے تھے، اہل بیت کے لیے خاص نہیں فرمایا اس حوالے سے جیسے؟ خاص تو جب بھی آپ نے فرمایا کسی کے لیے اس کے لیے خاص ہو گیا۔ مثلا جب پوچھنے والے نے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مردوں میں سے، مردوں کا لفظ نہیں بولا، آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ تو پھر انہوں نے کہا نہیں یا رسول، نہیں سوری، آپ نے فرمایا عائشہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے تھا، تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا عائشہ اس کا کا باپ۔ باپ۔ سبحان اللہ، کیونکہ محبت کا جو محور ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ جب اللہ کا رسول ایک سے پیار کر رہا ہے، آپ نے یہی جملے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت کہے جب باقی بیویوں نے ان کو سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اللہ کے رسول آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، آپ جا کر یہ سفارش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ کہہ دیں کہ بھی ہر بیوی کے پاس جب میری باری ہوتی ہے تم تحفے بلا امتیاز بھیجا کرو، تم صرف حضرت عائشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کرو۔ تو وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا جیسا کہ ان کو کہا تھا۔ صحیح۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرے؟ یعنی اصل محور جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ یعنی اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ میں بھی عائشہ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو دوسروں کی سفارشیں نہ لا، تو بھی اس سے محبت کر۔ صحیح ہے، یعنی سوال جو نوعیت یہ ہے کہ کسی امام حسن کی محبت سے ہمارے ایمان زائل ہو جائیں گے اگر خدا نہ خاصہ آپ نے اصل میں مجھ سے وہ سوال ہی نہیں کیا حضرت حسن کے آپ نے تو میرے لیے یعنی موضوعی ایسے رکھے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ٹیکنیکل آدمی ہے نا، اس لیے سوال ایسا رکھا ہے۔ ٹیکنیکل تو وہ انجینئر ہیں، میں تو انجینئر نہیں ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کو میرے رسول پاک علیہ السلام نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، تو جب کہا کہ نعم المرکب، یہ سواری کتنی خوبصورت ہے، تو اس وقت فقط یہ جواب کی صورت نہیں ہے کہ نعم الراکب، یہ سوار کو بھی دیکھو، اصل میں یہ معرفت اولاد رسول کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہاری ساری نگاہیں کمال مصطفیٰ پر ہی نہ صرف رک جائیں، اس محبوب کریم علیہ السلام کے کندھوں پہ جو سوار ہے وہ بھی کوئی عام نہیں ہے۔ جس طرح تم نے اپنے رسول کی عظمت کو دیکھا ہے، اس رسول پاک علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ان کے بیٹے کی عظمتوں کو بھی اسی طرح دیکھو، کیونکہ یہ کوئی عام نہیں ہے۔ سواری اگر اعلیٰ ہے تو سوار بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ گویا کہ یہ معرفت اہل بیت اطہار کا پوری سیٹنگ رسول پاک علیہ السلام خود فرما رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، صاحب شاید کہ کوئی مناقب اور فضائل ہی بیان کر رہا تھا، مگر یہ انداز کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس میں میری رہنمائی اور تصحیح فرمائیں کہ کسی نے کہا کہ امام حسن ازدواج کے معاملے میں بڑی تجاوز کرتے تھے اور کثرت روایات اس حوالے سے ہیں کہ آپ کی 100 ازواج رہی ہیں، طلاق دینا، نکاح کرنا، طلاق دینا، یعنی یہ اگر کان ایک عام آدمی کے لیے بھی سنیں تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بیسیکلی جو دشمنان اہل بیت تھے نا جی، ان کی گھڑی ہوئی سازش ہے۔ جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ حکومت ہتھیائی ہے، اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس کو لیجٹمائز کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تو اونچا نہیں کر سکتے، لیکن حضرت حسن ابن علی کو کسی طریقے سے نیچا دکھ، اس کے لیے انہوں نے یہ ایک جھوٹی بات پبلک میں مشہور کر دی، اور خود شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی جو دور حاضر میں بہت بڑے محقق ہیں حدیث کی فیلڈ میں، انہوں نے بھی اپنی کتاب فضائل صحابہ نے اس کے اندر اس کے اوپر نقد کی ہے۔ اس کی ایک روایت یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کرتے ہیں، وہ بھی منقطع ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اور دیکھیں ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن ابن علی جو ہے وہ 2 یا 3 دن کے لیے کسی کو بیوی بنائیں اور پھر طلاق دے دیں؟ یعنی وہ 200 یا 120 شادیاں، اس قسم کی روایتیں ہیں مولا حسن علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا، یہ صراحتاً میں سمجھتا ہوں گستاخی ہے. اور اس گستاخی کو جس طریقے سے لوگ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. یہ چیز بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے، ان کی شخصیت کے اندر بالکل نہیں بیٹھتی. اور اس کے اوپر میں کافی تفصیل کے ساتھ بول سکتا ہوں، لیکن میں اپنا یہ ٹائم جو ہے نا تھوڑا، جو ہمارے علماء حضرات نے تھوڑی گفتگو کی ہے، میں اسے جی ریبٹل بھی جی کروں. ہاں جی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی دنیا نے ایسا ٹائم نہیں دیکھا کہ فضائل صحابہ بیان ہو رہے ہوں اور اس میں اہل بیت کی بات ہو. لیکن یہ اس امت کی بدبختی ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا تو زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ اور اس جسٹیفیکیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا. یہ آپ نے ابو بکر کے بارے میں نہیں کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر کے بارے میں، نہ عثمان کے بارے میں، کہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثال مولا علی علیہ السلام والی ہے. کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ یہ کام ڈالنا ہے چوتھے خلیفہ کے ساتھ ان لوگوں نے. تو چوتھے خلیفہ کی فضیلت کبھی بھی انہیں ہضم نہیں ہوگی. یہ بات حضور کو پتا تھی کہ جو اہل سنت کا منہج ہے، جو حق پر ہے، جو خلفۂ راشدین کو برحق مانتا ہے، اہل بیت کو برحق مانتا ہے، اور خلفۂ راشدین پر تان کرنے والوں کو وہ رافضی سمجھتا ہے، اس کے اندر یہ بیماری آ جائے گی کہ وہ جب بھی اہل بیت کا ذکر کریں گے تو آدھے سے زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ لگائیں گے، لیکن جب فضائل صحابہ پہ بات کریں گے تو اہل بیت کا ذکر تک نہیں کریں گے. اور یہ تو ہماری برکت سے اب اہل بیت کانفرنسز ہو رہی ہیں، ورنہ پہلے صرف فضائل صحابہ کانفرنس ہوتی تھی. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں، اسپیسیفکلی مولا علی کے لیے. مسند احمد میں حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر اور مشکات کے اندر کہ علی تیری محبت میں غلو کر کے جو ہے وہ گمراہ بھی ہوگا ایک فرقہ اور جہنم میں جائے گا، اور تجھ سے بغض رکھ کے بھی ہوگا. اب ہم نے محبت والے تو ہمیں ماشاءاللہ بچپن سے پڑھائے جاتے ہیں، یہ بغض والے کون سے؟ بغض والے وہ ہیں جو کہ محبت والوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر پھر وہ اتنا غلو آتا ہے کہ انہیں چیزیں ہضم نہیں ہوتی. اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی الاسلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. بخاری مسلم میں حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے. الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا سلام اللہ علیہا. تو یہ سارے فضائل ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب اہل البیت کی بات ہو تو ہم اسپیسیفکلی اپنی گفتگو کو اس پہ رکھیں اور دوسری طرف نہ ہم چل پڑیں. وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ فضائل صحابہ ماشاءاللہ پچھلے 1000 سال سے فضائل صحابہ کانفرنسز ہی ہو رہی ہیں اور بڑا ذکر ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے اس کے اوپر. اس وقت جو ہے اہل بیت کے حوالے سے کوشش ہے کریں کہ بھئی اہل بیت کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا، اہل بیت کے بارے میں تھا کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. غدیر کی حدیث میں تو اہل بیت کے حوالے سے ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے. یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں ہے. اور آخری میں حدیث بیان کروں جس کی 32 اسناد موجود ہیں جامع ترمذی میں. ایک تو ہے اللہ کا محبوب، ایک ہے اللہ کے محبوب کا محبوب. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا، اسے حدیث طائر کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے ساتھ اس شخص کو بھیج یہ پرندہ کھانے کے لیے جو اس مخلوق میں سب سے بڑھ کر تجھے محبوب ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور پھر ساتھ بیٹھ کے بھنا ہوا پرندہ کھایا. تو ایک اللہ کے محبوب ہے اور ایک اللہ کے محبوب ہے. الحمدللہ. تو فضائل سب کے ہیں، لیکن جب ہم آج بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ صلح حسن پہ انشاءاللہ جب آپ سوال پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ صلح حسن سے بھی پردہ اٹھاؤں گا کہ صلح حسن کی آڑ کے اندر جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا جاتا ہے، حضرت علی کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، تو میں اس صلح کا بالکل پول کھولوں گا بخاری ابو داؤد ترمذی کی روشنی میں انشاءاللہ حقائق پبلک کے سامنے رکھوں گا. لیکن رسول پاک مسجد میں تشریف لائے اور آپ ساتھ اپنے نواسے حضرت حسن کو بھی ساتھ لے آئے، ممبر پہ بٹھا دیا اپنے پہلو میں اور خود خطبہ ارشاد فرمانے لگے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کبھی مجمع کی طرف دیکھتے تھے، کبھی نیچے حضرت حسن کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر اسی میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ میرا یہ وہ عظیم بیٹا ہے جو دو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. اب یہاں ایک بات حضرت صاحب نے، شاہ صاحب حفظہ اللہ نے فرمائی
جو میں سمجھتا ہوں میں ابھی تک اسے ہضم نہیں کر پایا، جو میرے عقیدے کے بالکل منافی ہے، کہ سیدنا حسن کی یعنی وہ تعریف تو انہوں نے کی، لیکن تعریف بھی جو حقیقی تعریفیں ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ وہ تعریف یہ کہ جی ان کی بچپن میں بھی لوح محفوظ پہ نظر تھی۔ اب میرا یہ سوال ہے، میں اس کا رد نہیں کر رہا، صحیح۔ لمحے بھر کے لیے میں اسے تسلیم کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ فضیلت ہے تو جس ہستی کی بچپن میں اتنی نظر تھی کہ لوح محفوظ تک نظر رکھتے تھے، تو حضرت معاویہ کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے انہوں نے نعوذ باللہ کوئی غلطی کہی ہوگی؟ کیا بات کوئی غلطی کی ہوگی؟ دیکھیے نبی کریم علیہ ایک منٹ، اب السلام آپ نے اپنی دیکھیے، باری میں بولیے، میں خاموشی سے وہ ساری باتیں سنتا رہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اب میری باری ہے، میں آپ بولوں بیان گا اپنی فرمائیں۔ باری قاری میں۔ صاحب جی۔ تو جس ہستی کی بچپن میں لوح محفوظ پہ نظر ہے، اس کا فیصلہ کتنا عظیم ہوگا کہ جوانی میں آ کر وہ شرف، وہ منصب وہ ختم ہوگی۔ جی ہمیں وقت ملے پھر ہمیں اس کو سراہنا چاہیے کہ یہ اسی ہستی کا فیصلہ ہے جس کی نظر لوح محفوظ پہ ہے۔ واضح، اس کا مطلب ہے وہ فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل غلط نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ، جی۔ انجینئر صاحب نے اگرچہ ہمیں نام نہیں لیا کسی کا، ہاں۔ لیکن ٹارگٹ تو کیا، اس میں یہ کہ انہوں نے یہ بات چھیڑی کہ جب فضائل اہل بیت کی بات ہو تو یہ خواہ بیچ میں صحابہ کو گھسیڑ کر اس سے جو ہے وہ علیحدگی کا اختیار کرتے۔ تو کیا یہ کام انہوں نے آج نہیں کیا کہ یعنی صحابہ کی تعریف ان کو برداشت نہیں ہوئی اور وہ یہ کہہ اس رہے کو تھے کہ تنقید کا نشانہ بنا؟ کہتے ہیں آج آج کا دن موضوع امام امام حسن حسن علیہ کہہ رہے تھے السلام آج کے کا دن جو ہے نا۔ نہیں، ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک سے بات کریں۔ ایک ٹاپک منٹ، موضوع یہ کوئی موضوع میں یہ کوئی شرعی حکم ہے نہیں کہ شرعی نہیں ہے، وقت لیکن تھوڑا ٹاپک ہوتا ہے ٹاپک تو امام کہ حسن۔ آج کے دن وقت صحابی کم کی ہے۔ تعریف نہیں ہوگی، صرف حضرت حسن کی تعریف دیکھیے ہوگی۔ آپ نے کہا جی ان کو پھر وہ نظر آنا چاہیے تھا۔ ہاں۔ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں، اگر بات آپ وہیں لے کے جاتے ہیں کہ یہ ایک جو امام حسن علیہ السلام نے جو علماء ہے، میں نہیں چاہتا میں اس کو بیان کروں، جی۔ کہ جو جس نظریے پہ اور جس موقع پہ آپ نے یہ صلح فرمائی ہے، یہ حضرت امام حسن کی آپ فتح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پتہ ہے بے شک۔ یہ امام حسن کی ہی فتح بے ہے، شک کیونکہ جو اپنی شرطیں منوا جائے لکھا کے کہ یہ میری طرف سے پھر شرط ہے، فتح بھی تو پھر اسی کی ہوئی نا۔ معاملہ یہ ہے کہ اصل میں امام حسن علیہ السلام کی میری طبیعت، آپ 10 دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جانتے ہیں بڑی رواداری والی، کبھی میں بات نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں امام حسن علیہ السلام کائنات کی مظلوم ترین شخصیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو تو ہم نام لے کے بھی کئی کچھ کر دیتے ہیں، لعنت بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں، ہاں جی برات کا۔ امام حسن علیہ السلام وہ مظلوم شخصیت ہے کہ کہاں ان کا، کس جگہ پہ ان کا خون تلاش کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو شرائط تھی نا آپ نے لکھوائی، اصل میں آپ کی یہ بصیرت تھی، آپ نے یہ ایسا اقدام کیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان لوگوں کی حقیقت کو جان لیں جن لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ شرطیں طے کی ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جی آپ تو تاریخ کی بات کر رہے ہیں، ہم حدیث کی بات کر، معاملہ تاریخ کا یا حدیث کا نہیں ہے، معاملہ راویوں کا ہے۔ مثلا حضرت سیوطی ہیں یا ابن کثیر ہیں، وہ اگر حدیث کی کتاب لکھیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر وہ کوئی تاریخ کی لکھ دیں تو پھر غلط ہے۔ اسلامی تاریخ کی اس سے بڑی توہین اور بھی کیا ہوگی کہ یہ کہہ دینا ہم نہیں مانتے تاریخ کو۔ معاملہ ہے حقیقت کا۔ دیکھیے سارے راوی نہ ہی حدیث کی کتابوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بات معتبر ہو گئی ہے، اور اسی طرح بات حدیث کی کتاب میں ہو یا تاریخ کی کتاب میں ہو، معاملہ راویوں کا ہے، کتاب کا نہیں ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ جو صلح فرمائی ہے، اس کو آپ اگر توجہ سے ہم دیکھیں تو کون نہیں جانتا کہ امام حسن علیہ السلام کو، آپ کو پتا تھا یہ، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہم نے لکھوایا یہ پورا ہونے والا نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن آپ نے، میں یہ سمجھتا ہوں قیامت تک کے لوگوں کے سامنے بات رکھی ہے کہ یہ حقیقت شاید جنگ میں عیاں نہ ہو سکتی جو آپ نے صلح کر کے عیاں فرمائی۔ دیکھیں ویس بھائی، سب سے پہلے تو آپ صلح کو سمجھ لیں کہ صلح ہوتی کیا ہے۔ صلح کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کی پارٹیز نے اپنا موقف رکھا اور کنسنسس کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ تیار ہوا۔ صلح ہوتی ہی اس وقت ہے جب شرائط طے پا جائیں۔ صلح حدیبیہ کے اندر کیا شرائط طے پائی نہیں تھی؟ اگر شرائط نہ ہو تو صلح نہیں ہوتی ہے، پھر تو ایک بندے کی جیت ہوتی ہے، دوسرے کی ہار ہوتی ہے۔ جب دونوں برابر کے لوگ آ جائیں تو صلح کرتے ہیں اور وہ شرائط طے کرتے ہیں، لہٰذا یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ وہ شرائط ہے تھیں یا نہیں تھیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ کی شرائط تھی، اس طرح صلح حسن کی بھی شرائط تھی۔ لیکن اس کے لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے جو یہ صلح کی ہے، یہ قرآنی حکم پر عمل کیا ہے۔ بعض لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خفیہ تان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی تو مولا علی علیہ السلام کو اپنے دور میں، دور خلافت میں کی گئی جنگوں سے روکتے تھے۔ بالکل یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
اگر یہ بات ہوتی تو وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی کے ساتھ شریک نہ ہوتے، وہ شریک رہے ہیں۔ صفین پارٹ 2 بھی سیدنا حسن ابن علی نے شروع کر دیا تھا۔ اچھا، بخاری شریف سے یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ پوری حدیث جو ہے یہ اس کا آخری ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث کافی لمبی ہے، یہ سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے سامنے وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ جب تک اپنے مخالفین کو بھگا نہ لے وہ یہاں سے ہلے گا نہیں۔ وہ لشکر مولا علی علیہ السلام کی روح نہیں لے کے آئی تھی، مولا حسن علیہ السلام جو مولا علی کے بیٹے تھے وہ لے کے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث آدھی نہیں ہمیں پڑھنی چاہیے، پوری حدیث پڑھنی چاہیے۔ تو پھر حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر یہ قتل و غارت ہوا تو پیچھے امت کا کیا بنے گا؟ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں پیچھے سے سنبھالوں گا۔ تو پھر اسی گفتگو کے دوران حضرت معاویہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم حسن کے سامنے صلح پیش کریں، کچھ ہماری بات وہ مان لیں، کچھ ہم ان کی مان لیں۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ مشورہ اچھا ہے۔ تو یہ صلح کی طرف جو آفر ہے یہ حضرت حسن نے نہیں کی، یہ جھوٹ ہے کہ حسن جو ہے وہ امن پسند تھے۔ امن جنگ کے اندر غزوہ بدر میں کیا رسول اللہ امن پسند تھے؟ جب جنگ ہوتی ہے اس وقت جنگ ہوتی ہے، اس وقت امن کی بات نہیں ہوتی۔ سورۃ الانفال میں ہے کہ اگر میدان جنگ میں مخالف تم سے صلح کی بات کرے تو اسے ایکسپٹ کر لو۔ تو حسن ابن علی صفین پارٹ 2 لڑنے آئے، لشکر لے کے آئے۔ حضرت معاویہ کو جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو نہیں لیں گے، ہم ان کو صلح آفر کرتے ہیں، انہیں پتا تھا کہ قرآنی حکم پہ اہل البیت عمل کریں گے۔ تو جب صلح آفر کی گئی تو حضرت حسن ابن علی نے وہ صلح کی آفر سورۃ الانفال کے تحت قبول کر لی، جس طرح نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ قبول کر لی تھی۔ اگرچہ نبی علیہ السلام کا پلڑا بھاری تھا، اس کے باوجود مشرکین عرب کے ساتھ صلح کر لی۔ اچھا، یہ صلح کی تو ظاہر ہے وہ شرائط کیا تھیں؟ ان میں سے ایک تو بخاری میں رپورٹ ہوئی ہے، وہ ہے خمس کے حوالے سے، جو سورۃ الانفال میں آیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اہل البیت کو ملنا ہے۔ اس کے علاوہ 4 شرائط اور تھیں جو صحابہ کرام پر اہل سنت نے بہترین کتابیں لکھی ہیں۔ امام ابن عبد البر کی الاستیاب، امام ابن اثیر کی الاصابہ، اس کی شرح ابن حجر اسقلانی کی اسود الغابہ کی شرح الاصابہ، الاصابہ شرح لکھی گئی، اسود الغابہ ابن اثیر کی کتاب تھی۔ ان کے اندر یہ شرائط موجود ہیں۔ نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو دور حکومت ہے وہ خلفائے راشدین کے مطابق چلائیں گے۔ نمبر 2، اگر حسن ابن علی زندہ رہے تو وہ ان کے جانشین بنیں گے، ادروائز وہ امت کو شورا پر چھوڑیں گے۔ نمبر 3، حضرت علی کے جو ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اس جنگ کے بعد، ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا جائے گا برا۔ اچھا، نمبر 4، جی، بنو امیہ کے ممبروں سے جو سب و شتم کا سلسلہ کیا گیا ہے حضرت علی کے اوپر، جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تنقید تھی، مسلم شریف میں 6229 نمبر حدیث ہے، ابو تراب پر لعنت کے الفاظ ہیں، وہ گالی سے بھی بڑھ کر لعنت کرتے تھے، نعوذ باللہ، ممبروں سے۔ 6229 صحیح مسلم، غدیر قم سے اگلی حدیث۔ اور 5واں رکھا گیا خمس۔ افسوس کے ساتھ ان 5 شرائط میں سے صرف 5ویں شرط پہ عمل ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس دیا کرتے تھے۔ میں پورا ایک پروگرام بخاری مسلم سے کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ان شرائط کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو زہر دے کے قتل کیا گیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ انہیں زہر دے کے شہید کیا گیا 47 ایئرز کی ایج میں۔ میری 47 ہونے والی ہے، میری ایج میں حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے 49 ہجری میں کہ وہ جانشین بن سکیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو بخاری حدیث ہے سید والی، وہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ خمس ہوگا، اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور کی پیش گوئی پوری ہوئی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح ہوگی۔ 2 عظیم گروہ جو ہے نا، وہ عظیم عربی میں ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بھی آتا ہے، اس سے مراد بڑا ہے۔ عظمت والا گروہ وہ ہوتا ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہو۔ ہاں جی، دوسرے گروہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے 2812، وَيْحَ مَا تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ۔ وائے عمار، افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ تو جو جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو نا اور خلیفہ راشد سے بغاوت کرنے والی ہو، وہ عظمت والی نہیں ہوتی، وہ بڑی جماعت تھی۔ یہاں عظیم کا مطلب بڑا گروہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا میرا بیٹا یہ سید ہے، یہ سید ہے، یعنی یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ اپنی مجھ سے دستبردار ہوگا۔ اور آخری میں حدیث بیان کر دوں کنکلوڈ کرنے کے لیے، ابو داؤد میں 4131 نمبر حدیث ہے، جسے شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی دونوں صحیح کہتے ہیں۔ یہ پورا پول کھول دے کہ کس طرح حسن ابن علی کے قتل کے بینیفیشری کون ہوئے، حسن ابن علی کو قتل کروانے والے کون لوگ تھے۔ مقدام بن معدی کرب کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام میں حاضر ہوا،
اسی دوران حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب پہنچی تو میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت جو سامنے حاکم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تو حسن کی موت کو مصیبت شمار کرتا ہے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو مقدام بن مادی کرب کو غصہ آ گیا. وہ انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے نبی اسلام کی صحبت کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت میں جانوں کہ نبی علیہ السلام زانوں پر ایک طرف حسن کو اٹھاتے تھے، دوسری طرف حسین کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے. واضح ہو گیا. بس میں نے انجینئر صاحب جو گفتگو سنی ہے، تاریخ نہیں ہے 4131 میں نے انجینئر صاحب جو گفتگو سنی اس وقت جو آپ بیان فرما رہے ہیں، جو روایات آپ بیان فرما رہے ہیں، اور بڑے دل سے میں نے ظاہر سنا ہے سب کچھ، اور آپ کو سچ بتاؤں تو دل چیدہ چیدہ ہوا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ سب چیزیں سچ نہ ہوں، اور میں سن کے بھی محسوس نہیں ہو رہا. ظاہر ہے میں یہ سارے آپ حوالے بھی دے رہے ہیں ریفرنس. آخری جملے یہ ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. جس طرح صلح حدیبیہ توڑ دی تھی مشرکین عرب نے، صلح حسن اسی دن منسوخ ہو گئی تھی جب اپنے بیٹے کو جانشین مفتی فضل سبحان صاحب کی طرف میں آ جاتا ہوں. مفتی صاحب جو کچھ ہم سن رہے ہیں کانوں کو یقین نہیں آتا. کے لیے صلح حسن کو منسوخ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں صلح منسوخ ہو چکی ہے، شرائط پہ عمل درآمد نہیں ہوا. آپ ذرا بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اس کی آنکھ میں سرخ کلر کا لینس لگا دیا گیا. اس بچے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ کہانی ہوئی ہے. اب وہ بچہ جب بڑا ہوا اس کو ہر چیز سرخ ہی سرخ نظر آنے لگی. لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ ہری ہے، یہ پیلی ہے، یہ سفید ہے، یہ بلیک ہے، لیکن وہ ساری دنیا سے لڑنے لگا کہ ساری چیزیں سرخ ہیں. یہ جو پیراڈائم ہوتا ہے نا، نیگیٹو پرسیپشن، نیگیٹیوٹی، تو یہ جب ذہن میں آ جاتی ہے پھر آدمی ہمیشہ انتشار کی بات کرتا ہے. بنیادی طور پر ایک بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے جی پوری حدیث بیان کی جائے، بعض لوگ تو حدیث بھی بیان نہیں کرتے، نمبر بتاتے ہیں. اور اگر پوری حدیث ہم یہاں بتائیں تو اس کے لیے اویس صاحب آپ کو چاہیے کہ مجھے 1 گھنٹہ دے، قاری صاحب کو 1 گھنٹہ دے، شاہ صاحب کو 1 گھنٹہ دے، پھر ہم پوری حدیثیں بیان کریں گے. ظاہر ہے جو مناسبت ہوتی ہے، ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو برا لگ گیا، موضوع کیا ہے، بات کیا. یہاں پر بات کیا ہے اور اس سے ارریلیونٹ باتیں بیان کی جاتی. تو یہاں محبت کی بات ہو رہی تھی، خواہ مخواہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش. کوئی صلح ختم نہیں ہوئی ہے، اسلام قیامت تک صلح کا درس دیتا ہے. میں نے ایک بات نوٹ کی ہے. ویسے مفتی صاحب میں نے ایک بات نوٹ کی، میں سوال قاری صاحب سے پوچھ رہا ہوں. ہم یعنی میں ایک بچوں والا سوال پوچھ رہا ہوں اور بہت ہی بچوں والا سوال ہے، مگر میں مفتی صاحب، علامہ صاحب جب بھی کہہ رہے ہیں امام حسن کہہ رہے ہیں، قاری صاحب امام نہیں کہتے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ سیدنا حسن فرما رہے ہیں، اچھا ہے یہ بھی. سیدنا حسن امام نہ کہنے کی کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ نہیں کوئی خاص وجہ. یعنی ہم کہیں آپ بھی کہہ سکتے ہیں امام حسن؟ کہہ سکتے ہیں، جیسے امام بخاری کہتے ہیں. چل نہیں رہا نا ایک کہاں یعنی رواج میں، معاشرے میں. ہمارے یہاں تو چل رہا ہے. جیسے ابو بکر صدیق کو کہتا ہے امام ابو بکر، امام عمر، کوئی نہیں کہتا. نہیں لیکن امام حسن کو تو کہتے ہیں نا، اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک طبقے کے وہ امام ہیں جو 12 امام چلے آ رہے ہیں نا، ان میں سے وہ ایک ہے. آپ کے بھی امام ہیں. جی جی حضرت نے امام کہا. دیکھیں اس معنوں میں جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیوں، تو اس کا میں نے جواب دیا کہ ایک طبقے کے وہ باقاعدہ امام ہیں، جس طرح 12 سلسلے چلے آ رہے ہیں. لیکن اس معنوں میں ہم بھی کہتے ہیں، ہم کسی فقہ کے امام ابو حنیفہ ہم کہتے ہیں. یعنی کہہ جب سکتے ہیں امام ابو حنیفہ بن سکتے ہیں امام، تو حضرت حسن کیوں نہیں امام بن سکتے؟ یعنی امام حسن آپ لکھوا لیں، لکھوا دینا، لکھ دیں. لکھوا لیں امام. ہاں بالکل. اور میں جی ٹی وی کی مسجد کا امام ہوں. جی ٹی وی کی مسجد کے امام ہیں. لیکن وہ ایک الگ تصور، وہ الگ سے آپ لکھ دیں. ہاں بالکل. اس میں لکھنے پڑھنے میں کیا؟ آج سے آپ بھی امام حسن کہیں گے نا؟ مطلب سیدنا کیوں ہٹوا رہے ہیں؟ نہیں، سیدنا امام وہ ایک حسن. میری عادت پڑی ہوئی ہے. اچھا سیدنا چلیں، امام کی عادت ہے تو پھر سیدہ عائشہ، یعنی یہ ایک میری عادت پڑی ہوئی اسی طرح کی. ٹھیک ہے، واضح ہو بلکہ حضرت کا لفظ بھی میں کم بولتا ہوں، گیا. سیدنا ہی بولتا ہوں. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو اہل بیت کی محبت، اور خاص کر حضرت حسن کے حوالے سے صحابہ کرام کے ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر میں دور خلافت میں تشریف فرما تھے. تو ان سے کوئی کام پڑا ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو. وہ گئے تو حضرت عمر نے کہا بیٹا ابھی میں مصروف ہوں، ابھی تم اندر نہیں آؤ. وہ گیٹ سے واپس جانے لگے تو ادھر سے حضرت حسن آ گئے اور آپس میں ٹکرائے. تو حضرت حسن نے کہا کہ آپ واپس کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں کسی کام سے آیا تھا لیکن امیر المومنین نے مجھے منع کر دیا. اب وہ اپنے ذہن میں سوچنے لگے کہ جب بیٹے کو اندر نہیں آنے دیا تو مجھے تو بالکل بھی نہیں آنے دیں گے. اچھا حضرت عمر کی نظر پڑ گئی کہ باہر حضرت حسن آئے ہیں، جی تو وہ بھی بیٹے کے ساتھ واپس جانے لگے. تو اندر سے آواز دی
کہ آپ اندر آؤ, آپ کیوں باہر جا رہے؟ تو کہا امیر المومنین جب میں نے دیکھا کہ آپ نے بیٹے کو اجازت نہیں دی, فرمایا وہ عمر کا بیٹا تھا, ہائے ہائے ہائے, اس کو روکا جا سکتا کیا ہے, بات ہے. رسول اللہ کے بیٹے کو قاری نہیں. صاحب, کیا واہ، بات ہے, ختم ہے سبحان اس اللہ. بات. ماشاء اللہ. واہ واہ. لیکن یہ اصحاب اور اہل بیت کا رشتہ پیارا ہے. ہاں, یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ امام حسن جیسے کہ بتایا گیا, خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فوقیت دے رہے ہیں, کیا مرتبہ دے رہے ہیں. وہ کاندھوں پہ سوار دیکھ چکے ہیں, وہ مرتبہ دیکھ چکے ہیں, رسول کس طرح سے چوم رہے ہیں, وہ گود میں رسول کے نماز اور رکوع اور سجود دیکھ چکے ہیں. لہٰذا اگر ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے تو ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے. بہت پیارا پیغام دیا. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں جی, ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے تو ہم قرآن حکیم میں جو سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی فضیلت سے متعلق آیات آئی ہیں ان کو کور کریں گے, اور اس کو سپورٹیو جو احادیث بخاری مسلم میں آئی ہیں میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آیت تطہیر. آیت تطہیر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ایک حدیث لی ہے 6261 نمبر, اور اس کی راویہ بھی ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے کالے رنگ کی مرکز چادر اوڑھی ہوئی تھی. اتنے میں حسن ابن علی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی اس کالی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا حسین ابن علی, پھر سیدہ فاطمہ, اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو چادر کے نیچے لے کر یہی آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام, اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. دوسری آیت جو ہے وہ آیت مباہلہ ہے جی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61, کہ جب نجران کے کرسچنز کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, جی. اور جب ہر طرح کے دلائل سے وہ جواب ہو گئے, تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ ان کے ساتھ مباہلہ کریں. اور وہ آیت نمبر 61 نازل ہوئی, تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. اس کانٹیکسٹ میں پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 6220, اور یہ حدیث تو کافی طویل ہے. جب حاکم وقت نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کو زور لگایا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب کی برائی بیان کریں, تو ان کو ریبٹل کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کی جو 3 فضائل بیان کیے تھے, تو تیسری فضیلت یہ بیان کی تھی کہ ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور وہ تیسری فضیلت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام مباہلے کے وقت سیدنا حسن, حسین, فاطمہ اور علی علیہ السلام اجمعین کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. بے شک. اور تیسری آیت مودت, جس کے حوالے سے کنٹروورسی سنی شیعہ میں پائی جاتی ہے, میں آج اس کو بھی انشاءاللہ ریزالو کر دوں گا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, سورہ شورى کی آیت نمبر 23. اس کے حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, ابن عباس کا قول ہے, وہ اس آیت کی تفسیر یوں کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے جو مخالفین ہیں انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قرابت داری کا خیال رکھو, لیکن جو تابع تھے نا سعید ابن جبیر, وہ اسے اہل البیت پہ فٹ کرتے تھے. اور میرے خیال میں دونوں یہ تفاسیر درست ہیں. اگر اللہ تعالیٰ غیر مسلم رشتہ داروں سے کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھو, تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے. اور اس کو سپورٹیو جو ہے وہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا قول ہے, صحیح بخاری میں 3751 نمبر. وہ کہتے ہیں کہ محمد کے قرب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو. یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر جو محبان اہل بیت نے بیان کی ہے وہ بالکل درست ہے. پھر غدیر خم کی حدیث جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک, ان میں بھی نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل البیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا. اور اس کے علاوہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ وہ بچہ کدھر ہے چھوٹا. تو نبی علیہ السلام کے سامنے حسن کو پیش کیا گیا, تو نبی علیہ السلام نے انہیں معانقہ کیا, چوما, اور پھر کہا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. اور پھر بخاری کی حدیث ہے, ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حسن اور حسین
اس دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. اور پھر صحیح بخاری کے اندر انس ابن مالک کا قول موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی سے زیادہ رسول اللہ کا ہم شکل کوئی نہیں تھا. سبحان پھر اللہ. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر جا رہے تھے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم علی کے مشابہ نہیں ہو, رسول اللہ کے ہم شکل ہو. اللہ تو اکبر. اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ اہل البیت کے ساتھ خلفائے راشدین کی کیسی محبت اور عقیدت اس اعتبار سے ہمیں اس میں نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر سنن نبی داؤد میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. پھر ترمذی میں حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر مسند احمد اور حاکم میں حدیث ہے جو حسن و حسین سے محبت رکھے اللہ تو ان سے محبت رکھ, اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. اور آخری حدیث جو میں نے بیان کرنی ہے, پھر باقی علماء کو موقع دیں, وہ المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. نبی الاسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے, لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہو کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے اندر ہوا, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا. ضرور. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہم انا اسألک حبک وحب من یحبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.